الحمدللہ اسلام آباد ایم او یو کے تحت پہلی اعلیٰ سطح کمیٹی کا اجلاس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں منعقد ہوئے اور ان میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ وزیر اعظم کا ایکس بیان، لکھا اس تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے تمام برادر اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خصوصی طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کی انتھک کاوشوں نے مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پاکستان اپنا مخلصانہ اور دیانتدارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ سے وطن واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ ایران IAEA کو بلانے پر عزمند۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی پریس ٹاک، کہا کہ آبنائے ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا ہے۔ مذاکرات میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ پورے خطے میں جنگ بندی چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہیں بھی کوئی واقعہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے۔ صدر JD وینس نے کہا کہ مذاکرات میں ایرانی ایٹمی پروگرام بند کرنے پر پیش رفت ہو چکی، فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ دھمکیاں ملیں گی تو امریکی صدر ریکارڈ کی درستگی کے لیے بیانات بھی دیں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل، حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق، متعدد اہم امور پر پیش رفت۔ حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور، مذاکرات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ آبنائے ہرمز پر تجارتی جہازوں کی آمد کے رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کانفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ملاقات ہفتے کے باقی دنوں میں برکنسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ منجمد اثاثے بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکراتی وفد کا کام مکمل ہو گیا۔ ٹیکنیکل ٹیمیں اپنا کام جاری رکھیں گی۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کا میکانزم ترتیب دینے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مذاکرات کی بنیاد رکھنے پر بات چیت کی گئی اور دوسرے فریق کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل ایک روزہ دورہ پاکستان پر تہران سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ایرانی صدر کے دفتر نے دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق مہمان ایرانی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران اور پاکستانی قیادت کے درمیان دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، ہم اپنے خطے کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکراتی عمل کی مکمل کامیابی تک سپورٹ اور شراکت داری قائم رکھی جائے گی۔ ہم کے قیام کے لیے شراکت داری کو مزید بڑھایا بھی جائے گا تاکہ خطے میں اور خوشحالی ممکن بنائی جا سکے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔
पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुताल्लिक बड़ा ब्रेक थ्रू। अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बाद तरजीही बुनियादों पर मंसूबे पर काम शुरू करने पर इत्तेफाक। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मंसूबे पर तबादला ख्याल। $7.5 बिलियन के गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम होगा। पाकिस्तान 781 किलोमीटर की पाइपलाइन पर $1.2 बिलियन खर्च बर्दाश्त करेगा। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बायस मंसूबा तवील अरसे से तातुल का शिकार रहा। ईरान अपने हिस्से की पाइपलाइन तैयार कर चुका है। ब्रितानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर मुस्तफ़ी हो गए। कहा कि 6 साल पहले लिबरल पार्टी की क़यादत संभाली जब पार्टी दिवालिया हो चुकी थी। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई है। 2 साल में मईशत को मजबूत किया, मुल्क के लिए काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मईशत के लिए भी काम किया। बरतानवी आवाम की फलाह बहबूद मेरी तरजीह रही। दीनियाँ रातों रात नहीं आती, वक्त दरकार होता है। कहा कि आने वाले वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद करूँगा। बिलावल भुट्टो और अब्दुल अलीम खान का टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। अब्दुल अलीम खान ने पेशकश कर ली। वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर ओहदों पर पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। कहा कि भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो से खुशगवार और मस्बत बातचीत हुई। बहैसियत रुकन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर दिल से हल्फ उठाता हूँ। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। GB असम्बली के 30 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। वज़ीर अहमद एडवोकेट ने अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 13, नून लीग के 9, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6 और MWM का 1 रुकन शामिल। हलफ बर्दारी के बाद अब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में अरकान खरीदो फरोख्त हमारे टैक्स के पैसों से की जा रही है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कातिल है। जमहूरियत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की ज़िद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि सूबे पर 18 साल से पीपल्स पार्टी का कब्जा है। बताया जाए अंदरून सिंध में बच्चों को तालीम और सेहत क्यों नहीं मिल रही। बुनियादी सेहत मराकज़ का बुरा हाल है। मेयर और पीपल्स पार्टी को हम पर मुसल्लत किया हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।